سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم بارک وسلم۔ محترم حضرات، آج 20 رمضان المبارک ہے اور عنقریب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ 20 رمضان المبارک کی بھی اسلامی تاریخ میں اس کا ایک بڑا مقام ہے، اس کی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے، اور آخری عشرہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 20 رمضان المبارک کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، وہ مکہ کہ جس میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ وہاں پلے بڑے ہوئے، آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، آپ اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اہل مکہ نے آپ کی مخالفت کی، زوردار مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے، اور مدینہ جانے کے بعد ابھی 8 سال ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو 20 رمضان المبارک میں آپ وہی مکہ جس میں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے ہوئے، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کے اندر فاتحانہ طور پر آپ داخل ہوئے۔ مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کے اندر فتح ہوا، اور مکہ کے فتح ہو جانے کا مطلب تھا کہ اسلام سربلند ہو گیا، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، اور کفار و مشرکین جو اسلام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر میں لاتے نہیں تھے، آپ کے پیروکار کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آپ کے پیروکاروں کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہ تھی، وہ حیثیت بن گئی اور اسلام ایک مسلمہ حقیقت بنا، اور لوگوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ اسلام ایک واقعی آفاقی مذہب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مکہ کی سرزمین جس میں آپ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، رب کے ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی الوہیت کا بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو بیان کیا، تو جس مکہ کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، اسی مکہ کی سرزمین میں، اور مکہ کی سرزمین کا مرکزی مقام خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کالے کلوٹے حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال،
خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کے کلمات کو پکارو، اذان کے کلمات کو پکارو، یعنی کہ رب کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی اکبریت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرو۔ لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا، 20 رمضان المبارک تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کالے کلوٹے غلام، حبشی غلام جس کو کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن اسلام نے حیثیت دی، کالے گورے کو تمام لوگوں کے اسلام نے حیثیت دی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان کے کلمات کو پکارے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکبریت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا جس میں اعلان ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کے اندر جب آپ نے مکہ فتح کیا، خانہ کعبہ کے چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات کو پکارا۔ اس طرح سے ہم کو معلوم ہوا کہ 20 رمضان المبارک کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے 20 رمضان المبارک کو، اور اسی طرح سے وہ تمام مجرمین، وہ تمام اکابر مجرمین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین میں ظلم و ستم ڈھایا تھا، وہ تمام کے تمام مجرمین جب مکہ فتح ہو گیا، یہ تمام کے تمام کھڑے تھے، یہ تمام مجرمین کھڑے تھے، وہ اس لیے کہ پتہ نہیں مکہ فتح ہو چکا ہے، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چن چن کر کے بدلا لیں گے۔ تمام مجرمین ڈرے ہوئے تھے، خائف تھے، دہشت میں تھے، وحشت میں تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا کہ لوگوں اگرچہ تم نے ہمیں مکہ میں رہتے ہوئے بڑا ستایا، دکھ دیا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، لیکن آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، ایک فاتح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے فاتح ہیں جس نے مکہ کو فتح کیا، اور وہ مکہ کے وہ لوگ جس نے آپ کو ستایا تھا ان لوگوں میں بھی آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ بھی اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے مکہ جب فتح ہوا، لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ گئے، اسلام کی صداقت کو سمجھ گئے، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسلام ایک پکا اور سچا دین ہے، ایک پکا اور سچا مذہب ہے۔ لوگ جماعت در جماعت، چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور فتح مکہ سے پہلے لوگ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا لوگ جماعت کی شکل میں، گروہ کے شکل میں چوک در چوک آ کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ محترم حضرات، لہذا 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو یہ بھی ایک تاریخی، اس کو بھی تاریخی مقام اور تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ جب مکہ فتح ہوا 20 رمضان المبارک کو، تو لوگ اسلام میں جماعت کے جماعت داخل ہوئے، اور اسی طرح سے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتوں کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کو تلاوت کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس آیت کا بھی آپ نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ مطلب تھا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قوموں میں بانٹ دیا اور اسی طرح سے قبیلوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے، سب سے پیارا وہ ہے، محترم، مکرم، معزز، عالی جناب، عالی قدر تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کے اندر آپ نے رب کی ان آیتوں کو تلاوت کر کے آپ نے یہ عام اعلان کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، اسلام میں قومیت نہیں، اسلام میں قبائلیت نہیں، اسلام میں خان پٹھان، سید اور انصاری اور اس طرح سے دوسرے برادریوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ رب کے پاس انسان کے معزز، مکرم، محترم، عز و شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو اس کو حاصل ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ تو محترم حضرات، ہم کو ان تمام باتوں سے اس بات کا علم ہوا کہ اسلام کے اندر 20 رمضان المبارک کو ایک بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم عنقریب مغرب کے بعد ہم 21 رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوگا، اور اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی ہے، اور اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، تو باقی 2 عشروں سے آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس آخری عشرے میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 راتوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا، 20 راتوں کا آپ نے اعتکاف کیا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ پورا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے وہ 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد وہ رات بھر مسجد میں عبادات میں، تلاوت میں، اور اسی طرح سے تسبیح و تحلیل میں، نماز میں مشغول رہے، اور جب فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں چلا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ معتکف کسی بیماری کی عیادت نہ کرے، معتکف اعتکاف کرنے والا کسی بیماری کی عیادت کے لیے نہ جائے، اور نہ ہی کسی جنازہ میں شرکت کرے، اور نہ اپنی بیوی کو چھوئے، اور نہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اور مسجد سے نکلے بھی نہ۔ ہاں، اگر ضرورت پڑ گئی اور مسجد سے نکلے بغیر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پاخانے کی ضرورت ہے اور مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے تو وہ آدمی نکل سکتا ہے، اس ضرورت کے تحت نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعتکاف وہی کرے گا جو روزہ دار ہوگا، اور اعتکاف جامع مسجد کے اندر کیا جائے گا۔ اسی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے شرطیں کیا ہیں۔ اعتکاف کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے پہلی شرط ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے وہ جامع مسجد ہو، جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کو اگر وہ جامع مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو تو پھر اس کو جامع مسجد جانے کے لیے اس اعتکاف والی مسجد سے نکل کر کے جامع مسجد جانا پڑے گا۔ اس لیے ایک اعتکاف کرنے والے کے لیے سہولت اور آسانی اس میں ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کرے جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جو مسجد جامع مسجد ہو۔ اور اسی طرح سے معتکف کا روزے دار ہونا ضروری ہے۔ وہی آدمی اعتکاف کرے گا جو روزہ رکھے گا، جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ آدمی اعتکاف نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے وَلَا اعتکاف إِلَّا بِالصَّوْمٍ کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہے، وہی اعتکاف کرے گا جو روزہ رکھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں دنیاوی آسمان کے بیت العزہ، دنیاوی آسمان میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، اس پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں آسمان سے بیت العزہ میں اتارا، اور بیت العزہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو سال میں اگر جوڑتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اور اس کی عبادت کو 83 سال 4 مہینے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا
جب ایک رات کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے اور امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر رحم و کرم کہ اگر ایک رات یہ امت عبادت کرتی ہے تو 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ امت کے لیے اس سے بڑا آفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا امت محمدیہ کو چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لہذا ہم 5 راتیں جاگنے کی کوشش کریں۔ ہم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف ایک رات جاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی آدھا ادھورا، اور اس میں بھی اگر لوگ کسی طرح سے رات کو تھوڑا تلاوت کیا کر لیے، کیا رات کو تھوڑا تسبیح و تحلیل و نفل پڑھ لیے کہ فجر میں غائب ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ رات سلامتی والی ہے اور حیا حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی اور فرشتوں کا نزول اور فرشتوں کا برکتوں سے سرزمین کو ڈھانپ لینا، یہ پوری رات اور فجر کے روشن ہونے تک رہتا ہے۔ اس لیے ہم پوری رات جاگنے کی کوشش کریں، ہم عبادات میں، تلاوات میں اور اسی طرح سے تسبیح و تحلیل میں رات کو گزاریں، نفل میں رات کو گزاریں، اور ہمارا جو آج کا رویہ ہے شب قدر سے متعلق وہ بڑا بیکار ہے، بڑا خراب ہے۔ ہم شب قدر کی قدر نہیں بلکہ بے حرمتی کرتے ہیں، ہم شب قدر کی توہین تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمارا شب قدر اگر کسی چیز میں سمٹا ہوا ہے تو وہ تلاوت میں نہیں، عبادت میں نہیں، تسبیح تحلیل اور نفل میں نہیں، بلکہ دعا درود وغیرہ میں نہیں، بلکہ لچھا بریانی پلاؤ اور چائے کے اندر ہمارا شب قدر سمٹ گیا ہے۔ محترم حضرات، یہ توہین ہے شب قدر کی، یہ تجلیل ہے شب قدر کی۔ اس توہین سے ہم بچیں، اس تجلیل سے ہم بچیں، اور اس قدر امت مسلمہ سے شب قدر کی توہین، استہزاء اور مذاق یقیناً افسوس کی بات ہے، اور فرشتوں کا نزول جو برکتوں رحمتوں کے لیے ہوتا ہے، کہیں ہمارے لیے عذاب اور سزا کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے ہم شب قدر کو شب قدر رہنے دیں۔ اگر ہم سے شب قدر کی عزت، اس کا احترام نہیں ہو پاتا ہے تو خدا کے واسطے اس کی تذلیل، اس کی توہین بھی نہ کریں۔ کیا بات ہے کہ شب قدر کے اندر ہم لچھا، چائے، بریانی اور اسی طرح سے پلاؤ اور گوشت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ کیا یہی شب قدر ہے؟ ہاں، اگر آپ رات جاگ رہے ہیں، آپ کو رات جاگنے میں چائے کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کھانا پینا چاہتے ہیں، کھائیے پیئے، لیکن پوری رات پارٹی میں گزار دینا، یہ کہاں کا شب قدر ہے؟ کون سے اسلام کا شب قدر ہے؟ اور اسی طرح سے رات بھر شب قدر کے اندر گیم میں اور اسی طرح سے فری فائر، پبجی وغیرہ میں مشغول رہنا، یہ کون سا شب قدر ہے؟ اور شب قدر کے اندر شب قدر کی توہین اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرا نہیں بلکہ اسی بیل ٹولا کی بات ہے کہ نوجوان رات بھر ہٹ پاڑا میں رہ کر کے گیم کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں،
فری فائر اور پبجی کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں اور اسی طرح سے پارٹیوں میں گزارتے ہیں، اور جب رات کے اندھیرے میں اپنا گھر کا دروازہ کھلوانے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ماں باپ پھٹکار نہ دیں، تو آ کر کے مسجد میں گھس جاؤ، کیونکہ مسجد تو کھلی ہوئی ہے، مسجد آج کی رات پوری کھلی ہوئی ہے، چلو مسجد میں جا کر کے آرام فرماتے ہیں۔ یہ کون سا شب قدر ہے یا کیا شب قدر ہے؟ کون سے اسلام کا شب قدر ہے؟ کیوں امت مسلمہ سے، کیوں امت اسلام سے شب قدر کی اس قدر توہین؟ کیوں امت مسلمہ سے اس قدر شب قدر کی تذلیل؟ کیوں اس طرح کی توہین؟ محترم حضرات، اگر احترام کرنا نہیں آتا، ہمیں شب قدر کو اگر ہمیں پہچان نہیں سکے تو ہم خدا کے واسطے اس کی تذلیل بھی نہ کریں، توہین بھی نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، اس میں جبرائیل امین اور اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، وہ اپنے رب کے حکم سے نزول فرماتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک سلامت رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، نفل نمازیں پڑھی، تلاوت کیا، تسبیح و تحلیل کیا، درود پڑھا، اور اسی طرح سے اسلامی احکامات کو بجا لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں رات کو قیام کرتا ہے، رات کو دعا درود تسبیح تحلیل میں تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اس کے پچھلے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف